الجلیہ میراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن بارش قرآن خلیفت الرحمن کامی الکفر و طغیان دفع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور فرنور کے اس میں کوئی شک نہیں پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں آنے کا اتفاق امر امام سے ہوا، لیکن اکثر سے یہ شناسہ ہے آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں مولا نے زیارت کرائی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ نئے ہیں، یہ سرکار کی مرضی ہے، انہوں نے اپنے جشن میں دوبارہ ہمیں ملوا دیا۔ کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں عرفان امامت، مقصدیت انسانیت اور اس دور کی ہماری ذمہ داری، مگر جشن حسن کو ساتھ لے کر پیش کریں۔ سب سے پہلے آنے والے شہزادے کا تعارف تھوڑا سا میں کراتا جاؤں۔ روئے زمین پہ کوئی بھی باضمیر ایسا نہیں جو حسن کو جانتا نہ ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے سید آپ کے مطابق 3 شعبان بڑا دن ہے یا 15 رمضان بڑا دن ہے؟ میں نے کہا 15 رمضان بڑا دن ہے۔ کہنے لگے اس کے پیچھے راز، حالانکہ ہم لوگ 3 شعبان بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے باکمال طریقے سے مناتے ہیں، خوشی ہمیں 3 شعبان پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جشن بھی بہت ہوتے ہیں، 15 پہ کم ہوتے ہیں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں 15 رمضان 3 شعبان سے بڑا دن ہے؟ میں نے کہا اس کے پیچھے اسرار تو بہت ہیں، لیکن ایک بہت بڑا راز یہ ہے 3 کو حسین آیا، 15 کو حسین کا بھی امام آیا۔ مہربانی 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 مہربانی۔ بھائی بہت شکریہ۔ کون حسن؟ کائنات کے جملہ حسین کٹھے ہو جائیں پھر بھی ایک حسن کا مقابلہ نہیں۔ کون حسن کہ جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام میں پہلی واجب نماز ظہر تھی۔ ظہر کی نماز ماں نے مصلی پہ ادا کی۔ روزہ شہزادی کونین کا بھی برقرار تھا۔ ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، ابھی ہمیں اتنا شعور عطا نہیں ہوا کہ ہم ان کی حدیں ڈھونڈ سکیں۔ اتنا مہربانی مہربانی۔ آپ کی طلب معرفت کو دیکھتے ہوئے دل ہے کہ عرفان کے کچھ موتی آپ کی جولیوں میں ڈال جاؤں۔ شاید ظہور امام پر ہمارے سروں پہ امام کا ہاتھ آنے کے بعد روایت لکھی ہے جب آخری حجت آئیں گے، مومنین موالیون حضر کرار کے سروں پہ ید اللہ رکھیں گے۔ عقلیں تھوڑی کامل کی طرف چل پڑیں گے، ابھی اتنی کامل نہیں ہے، شعور اتنا دیا ہی نہیں گیا، سوائے اس کے کہ بس روٹین کے سلسلے ہاں اتنا دیا گیا کہ غور و فکر کرے، اس سے زیادہ نہیں کہ ان کی حدیں تلاش کرے۔ سلیمان ان کے قرب میں رہ کے بھی نہ جان سکا یہ کون ہیں، یہ کہاں کے ہیں، یہ کب سے ہیں۔ مہربانی، ان کے قرب میں رہ کے بھی کسی نے پوچھا جناب سلمان جن کی دہلیز پر رئیس سے جھاڑو دیتے ہو یہ کون ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ یہ کہاں کے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا یہ کہاں کے ہیں۔ کب سے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا یہ کب سے ہیں۔ ہاں بس صرف اتنا جانتا ہوں ان جیسوں نے مجھ جیسے کو اپنا بنا لیا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ہاں میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ان جیسوں نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر و فکر کے قابل بنا دیا۔
آپ نے بڑی خوبصورت پذیرائی کی ہے جناب سلمان کے اس جملے کی. درمیان میں کوشش کروں گا ایک جملہ اور بھی عرض کر جاؤں. نہیں جانتے جناب سلمان منا اہل البیت کے مصداق ہو کر بھی یہ کون ہے. اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا. اس لیے ان کی حدیں تلاش کرنا نہ ہماری ڈیوٹی ہے اور نہ ہم پہنچ سکتے ہیں. جتنا ہمیں انہوں نے کریمی کر کے احسان فرمایا، بس وہ ادھر ہی تھوڑا 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 دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. یہ میں نے جملہ اس لیے عرض کیا 1.5 منٹ میں. یہ نماز ان کی ضرورت نہیں، روزہ ان کی ضرورت نہیں. نماز بندے کو برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، روزہ بندے کو متقی بناتا ہے. ان کو روزے کی کیا ضرورت جو خود امام المتقین ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. بھی بہت شکریہ بیٹا، یہ میں پڑھ رہا ہوں بیٹا. تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. جو خود امام المتقین ہے. متقی پہ ایک بات آگے میرا دل ہے میں آپ کو دے جاؤں، بڑا معرفت کا موتی ہے، سادات سنبھالیے گا. متقی کون؟ تھوڑا سا روزے کے حوالے سے قرآن کی طرف چلتے ہیں. پروردگار نے اپنے کلام کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے محمد جیسی زبان کو منتخب فرمایا. مہربانی، بہت شکریہ. اے ایمان والو، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، خطبہ لکھ دیے گئے ہیں. اس کا معنی ہمارے احباب فرض کرے بھی کہہ جاتے ہیں. جس طرح تم سے پہلوں پہ لکھ دیے گئے تھے، یعنی فرض کیے گئے تھے. چلو اسی پہ رو، فرض کیے گئے تھے کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک عرفان کا موتی آپ کی جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں. جب مخلوق متقی بن گئی، جو کہ تعریف اب امام المتقین کی زبان سے بیان کرنے لگا ہوں، میرا نہیں خیال پھر مخلوق پہ روزے فرض ہوں گے. بے مہربانی بے مہربانی، بھی بہت شکریہ. میں معرفت والی بات کر گیا، ذرا آرام سے اس پہ اکیلے بیٹھ کے بھی سوچئے گا اسد بخاری نے جملہ کیا کہا. مثلا تم پہ لازم ہے کہ تم محنت کرو، مزدوری کرو، اس لیے کہ تم نے ایک بہترین گھر 10 مرلے کا 20 مرلے کا تیار کرانا ہے. جب تم نے محنت اور مزدوری ایک گھر کے لیے کی اور تمہیں 20-25 سال کا عرصہ لگا، اور جب تم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، کیا خیال ہے پھر وہی محنت کرو گے؟ نہیں، مقصد تو حاصل کر لیا. آؤ میں تمہیں بتاؤں متقی کون ہے. پوچھا گیا تھا امام المتقین سے، یا علی آپ امام المتقین ہیں، مولا متقی کون ہے؟ فرمایا متقی وہ ہے جس کے اعمال کو شیشے میں رکھ کے کائنات میں پھرایا جائے. اعمال جس کے پھرائے جائیں، وہ سینہ چوڑا کر کے کہے جس کا دل چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے میرا عمل دیکھ لے، مجھے گھبراہٹ ہی نہیں ہے. فرمایا وہ متقی ہے. بہت شکریہ، گہری بات تھی، پہنچانے کو سلام ہے حضور. مہربانی. جس کے اعمال کو بہت شکریہ. شیشے میں مہربانی، بادشاہ موزم فرما رہے شیشے کے باکس میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کا چکر لگوایا جائے، اور جس کے اعمال ہوں وہ سینہ چوڑا کر کے کہے مجھے کوئی خجالت نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، جو چاہے دیکھے. یعنی اتنے صاف شفاف عمل، جو چاہے دیکھے. اب مجھ سمیت اور انشاءاللہ خطابت میں پہلی دفعہ عرفان کا موتی میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہاں سے لے کر آخری بندے تک. سنبھالیے گا، ہر بندہ یہ ضرور سوچتا ہے ہمارے اندر تو شفافیت کا وہ معیار نہیں، اگر نہیں تو ہم کبھی متقی بن نہیں سکتے. نہیں، اگر بن نہ سکتے ہوتے مہدی اپنے دادے کے ذکر میں امام بارگاہ نہ بلاتا. بے مہربانی بے مہربانی مہربانی. حضور کیا معیار سماعت ہے یار، مہربانی. بہت شکریہ حضور. اگر متقی، مہربانی حضور قدردان و جملوں کے، اگر متقی نہ بن سکتے ہوتے
ہمیں بار بار مصلی پہ نہ کھڑا کیا جاتا. اگر متقی مہربانی اگر متقی نہ بن سکتے ہوتے ہمیں بار بار اس گھر کا صدقہ تبرک نیاز کھلانے کے قابل نہ بنایا جاتا. اگر ہم متقی نہ بن سکتے ہوتے ہمیں علم عباس نہ اٹھوایا جاتا. بہت بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں. ملت تشیع سنبھالا کرو، یہ عرفان کے بے لوث موتی ہیں. اب سب جانتے ہو سرکار کے عشق میں نکلا ہوں. آتا ہوا برا نہیں لگتا. کون بندہ ہے کروڑ پتی بھی ہو جس کو آتا ہوا برا لگے؟ ہر بندہ کہتے ہیں اور علی کے ذکر کا سودا نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا، میرے عقیدے میں ولایت کہتے اسے ہیں جس میں علی بکتا نہ ہو. میری اپنی طبیعت ہے. مہربانی 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 حضرت. اللہم بھی بہت شکریہ حضور. آپ کے مہر سماعت کی کیا بات ہے، آپ کی محبتوں کا شکریہ. ولایت کہتے اسے ہیں جس میں علی بکتا نہ ہو. اچھا علی بکتا کب ہے؟ چلو یہ بھی بتاتا جاؤ. آپ کی محبت اتنی ہے دل چاہے عرفان کے موتی دیتا جاؤ. بکتا کب ہے؟ جب دل کعبہ نہ بنے. مہربانی یار بھی بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. جب دل کعبہ نہ بنے، اور جب دل کعبہ نہ بنے پھر بت ہیں، اور جب بت ہوں پھر کعبہ نہیں، اور جب کعبہ نہیں پھر علی نہیں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. حضور آج بچے شاید یاد نہ ہو بچوں کو، ایک ہمارے ملک میں 2 روپے کا بھی ایک نوٹ ہوا کرتا تھا. ہے جی 5 روپے کا بھی ہوا کرتا تھا. اب تو بند ہو گیا نا 5 روپے کا. اب 5 روپے کا نوٹ کہیں سے کوئی لے کے آئے، چاہے لاکھ نوٹ کیوں نہ ہو، کوئی لینے پہ تیار ہوگا؟ فضول ہے، ان کی اوقات ہی نہیں. ایک گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا یہ کرنسی بین، چیز فضول ہو گئی، چیز کی وقت ختم ہو گئی. ہو سکتا ہے اصل گورنمنٹ آ جائے پوری کائنات میں، ہو سکتا ہے یہ دنیا کا مال ہی بین ہو جائے. مہربانی یار مہربانی یار مہربانی یار مہربانی یار مہربانی یار مہربانی مہربانی حضور بہت شکریہ. مہربانی حضور. کمال ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں. زندہ ہوئے کعبے بلا لے گا، مر گئے تو قبر پہ آئے گا. میں مہربانی معرفت و عرفان، مہربانی بیٹا معرفت و عرفان کمال ہو، زندہ ہوئے تو ایک لمحے میں طی الارض بنا دے گا. چلے گئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. سب نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سب رشتہ توڑ کے چلے جائیں گے، مگر یہ رشتہ نہیں توڑے گا. قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. ہے تو جشن امام حسن بادشاہ کا. اگر اجازت ہو تو میں 2 یا 3 منٹ میں اسی ضمن میں امیر کائنات کا ایک واقعہ سنا جاؤں. پاک علی بادشاہ کے دور کی بات ہے. اس وقت پاک رسول بھی ظاہراً تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. میں تو ان کی جد پہ بھی سلام پڑھتا ہوں. کیا کروں، امین نور رسالت جو ہے. میں اپنے بچوں کو ایک چھوٹا سا میسج دیتا جو بیٹا ہمارے ہاں ہمارے دوست جو اہل سنت ہیں وہ جلدی میں یا پتہ نہیں کس کیفیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بچوں کو تھوڑا غصہ آتا ہے. وہ جب لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بڑے بچے مجھے کہتے ہیں سید کبھی ممبر پہ اس پہ بھی گفتگو کرنا. نہ ہم نے نہیں کرنی گفتگو اس پہ، نہیں جی کرنا. چلو آج ایک جملہ کہہ ہی جاتا ہوں.
حضور کسی پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں، قصور اس کا نہیں، آل زبان پہ آنا نہیں چاہتی ہے. کیا گفتگو کریں یار، اس پہ مہربانی یار. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں مہربانی حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی. آنا نہیں چاہتی تو زبردستی ضرور کرنی. حالانکہ سرکار فرماتے مجھ پر دم کٹا درود مت بھیجو. ایسا ہی ہے جی، وہ تم میں لکھا ہے. تو چلو بات آگئی سرکار کی، تو میں واقعہ جلدی جلدی مکمل کر لوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. آپ خیر سے آل پڑھتے ہو، میں جد پہ بھی سلام کرتا ہوں، کیونکہ جد بھی تو کمال ہے نا. امین نور رسالت ہونا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. امین نور رسالت ہونا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. حضور امین وہی ہوتا ہے جو امانت سنبھال سکتا ہو. آج ذہن کے بیمار لوگ اجداد رسالت پہ گفتگو کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک ان کو اسلام کے دائرے سے دور رکھتے ہیں. اکثر گفتگو کرتے ہیں جی سرکار ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. موضوع نہیں ہے آج، صرف ایک جملہ سنتے جاؤ. تمہیں بھی کہیں گے لوگ، کہتے بھی ہوں گے اور جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. بالکل غصہ نہیں ہونا، بس مسکرا کے ایک بات کہہ دینا، ہمیں حیرت بڑی ہے کلمہ نہ پڑھنے والے نے نکاح پڑھا دیا. مہربانی مہربانی مہربانی. ایک بات کی حیرت بڑی ہے. بہت شکریہ حضور. امیر کائنات علیہ السلام کو پاک رسول نے بلایا. کس انداز میں یاد فرمایا؟ سرکار تشریف فرمائے ہیں، کوئی وفد آیا جناب نوح کی اولاد میں سے ایک بیٹے کے چاہنے والوں کا، فالوور کا، ماننے والوں کا نام ہے جناب سام بن نوح. ان کے جو چاہنے والے تھے ان کا ایک وفد آیا. 3 بیٹے ہیں نا جناب نوح کے، جناب سام، جناب حام، جناب یافس. جناب حام کے جو تھے ان میں سے، ان کی اولادوں میں سے ایک وفد آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام. یہی بات رو کے ایک بات اور عرض کرتا جاؤں. دیکھیں کوئی بھی کائنات میں کہیں بھی سلام کرے جواب دینا واجب ہے. تو کیا خیال ہے صبح صبح اٹھ کے حجت کو سلام نہ کیا کرے؟ مہربانی مہربانی. صبح صبح بہت شکریہ. صبح صبح مہربانی حضور. صبح صبح اٹھ کے حجت کو السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن سلام نہ کیا کرے. خوش نصیبی ہے جواب میں بھی دعا دیں گے. میرا بھی تجھ پر سلام. حضور ایک بات اور آ گئی، وہ بات کہہ رہی ہے مجھے کہہ دے. کہہ دوں؟ موالیہ نے حیدر کرار سے مخاطب ہوں. میری قوم ہے، میرے مولا کی رعیت ہے، میرے بھائی ہیں، میرے اپنے ہیں. کوشش کرو علی والوں سے محبت کرو. یا علی مدد بہت بڑی دعا دیتے ہو تم. السلام علیکم یا علی مدد، السلام علیکم یا علی مدد، بہت بڑی دعا دیتے ہو. کوشش کرو جس کو یا علی مدد کہہ دو، السلام علیکم کہہ دو، پیٹھ پیچھے اس کا گلہ نہ کرو. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اچھے لگے تو اس پہ غور ضرور کیجئے گا، ورنہ مہربانی حضور، ورنہ سوچ کے کہیے گا السلام علیکم یا علی مدد. آپ نے بڑی دعا دی اس کو. مولا آپ کو خوش رکھے، صاحب و زمان بے بہا وسیع رزق عطا کرے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کی مہربانی، یہ پیسے نہیں لوں گا، آپ کی محبت. ادھر اٹھ کے آئے، یہ لے جائے، نہیں لوں گا. مولا خوش رکھے، مولا بہت دے آپ کو. میرا علی سے کیا گیا وعدہ ٹوٹ جائے گا یار. میری مجبوری ہے میرا بھائی، میں معافی چاہتا ہوں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اچھا پیسے دینے کی بجائے ساتھ دو. آؤ گاؤں گاؤں چلے، آؤ شہر شہر چلے، مل کے چلے سرکار کے لیے. آؤ تبلیغ کرنا صرف ان کا حق نہیں.
آؤ مل بیٹھیں، پروگرام بنائیں، امام کے لیے کیا کیا کریں، میرا دل بڑھے گا، میرا حوصلہ بڑھے گا، آؤ سرکار کے لیے کچھ کر جائے، ساتھ دو۔ میں یہاں یہی دیکھتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے، حضور میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، مولا خوش رکھیے آپ کو، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے، کوئی کارپیٹ دے دیتا ہے، کوئی ٹوپیاں دے دیتا ہے، کوئی اینٹیں دے دیتا ہے، کوئی کیا دے دیتا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ کربلا کہتی ہے کوشش کر، چیزیں چلو دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اپنا آپ وقف کر۔ معیار کربلا جو ہے، بہت شکریہ، معیار کربلا یہی ہے، بات کرو کہیں مڑ نہ جائے۔ بڑی قیمتی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بس آپ نے شفقت یہی فرمانی ہے، آپ حوصلہ افزائی بھی فرما رہے، لیکن ان باتوں پہ غور بھی کرنا ہے۔ آج کے بعد جس کو یا علی مدد کہو، اس کی غیبت نہ کرنا، اس کا گلہ نہ کرنا، کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے میرے مولا کا نوکر ہے۔ جہاں تک عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدہ بھی زبردستی نہیں۔ عباس نگر والوں سنبھالو، ایک قیمتی تحفہ دے کے جا رہا ہوں، علی کا ملنگ، نام عمار یاسر، ہاتھ میں مطاہر، مسجدوں میں لے لے کے بندوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں تجھے علی کی ولایت یاد ہے؟ تجھے علی کی ولایت، مہربانی، ملنگ ہے نا، عاشق ہے، تجھے علی کی ولایت یاد ہے؟ ایک دفعہ گئے، دیکھا ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہیں، کندھا ہلا کے کہا، اس نے جو ہی سلام پہ پڑھا، کہا تجھے علی کی ولایت یاد ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے اپنا امامہ پٹکا اوپر کیا، سر کھجانے لگا، جو ہی سر کھجانے لگا، جناب عمار یاسر نے مطہر نکالا، ڈنڈا نکالا، سوٹا نکالا، نکالنے کی دیر تھی، یا علی فوراً آ گئے۔ عمار کیا ہوا؟ مولا اس کو دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، مسجد کا راستہ نہیں بھولا۔ قربان جاؤں امیر ممکنات کے، شہنشاہ کائنات کے، عباس نگر والوں، یا علی فرماتے ہیں مار اسے نہ مار، اس کا قصور نہیں، اس کو کیا پتا ولایت کیا ہے، کیونکہ اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جتنا اس کی دنیا چل سکے۔ معاملہ، مہربانی، بہت بڑا پیغام ہے عباس نگر والوں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ یہ 1000 روپے جو آپ نے مجھے دیا ہے نا، آپ نے کوشش کرنی ہے 15 دن بعد 1500 روپے خرچ کر کے اپنے گھر میں محفل امام زمان کرانی ہے۔ دسترخوان، جتنی بڑی پریشانی ہو، دال چاول کچھ نہ کچھ جو آپ حیثیت آپ کی ہے اتنا پکا کے مومنوں کو بلایا کرو، ساروں کو بٹھا کے کہا کرو ایک ایک بات امام زمان کی سنا، یا کم از کم اتنا بتا سارا دن تو نے امام کے لیے کیا کیا۔ سرکار کا دسترخوان پکاؤ، تمہاری پریشانیاں ختم، تمہاری ٹینشنیں ختم، گھر میں برکت ہی برکت، نحوست ختم۔ تحفہ دے کے جا رہا ہوں حضور۔ کسی نے، سچی بات ہے نوجوان، مولا آپ کو سلامت رکھے، کسی نے اس طرف سفر کرایا نہیں۔ ہر بندہ کہتے ہیں آج میں نے بڑی نیاز لبھی ہے، ممبر سے بڑی نیاز لبھی ہے۔ جو کہنا مجھے بڑی نیاز ملی ہے، اس کو کہنا ذرا ماں سے پوچھ کے بتانا ماں نیاز کے بارے میں کیا کہتی تھی۔ ماں کے جب پاس جائے گا، اماں کیا کہتی تھی؟ ماں کہے گی جب تم چھوٹا تھا نا، میں نے تجھے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا، نظر اللہ نیاز ہے اسے۔ مہربانی یار، مہربانی یار، اللہ ایسے حضور، یہ نیاز ہے۔ مولا خوش رکھے آپ کو، صحت و ایمان کی سلامتی ہمیشہ دامنگیر رہے، بات کہیں ادھر ادھر نہ چلی جائے۔ آئے ہمارا سلام پاک رسول پہ۔ ابھی تو جشن میں نے شروع کرنا ہے، ایک بات سے بات آ گئی، میں نے کہا میں آپ کی خدمت پہ ہمارا سلام، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، میں نے کہا صبح صبح سلام کیا کرو، اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ جب کانوں کی میل صاف ہو گئی جواب بھی سنائی دے گا۔ یقین کرو آج کے جشن کی قسم، کانوں کی میل وہ نہیں جو کاٹن برڈ سے نکلتی ہے، کانوں کی میل یہ ہے میں بیٹھ کے گلے سنوں، سارا دن غیبتیں سنوں، اس کا گلہ، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، اس کے پاس کتنے قلعے ہیں، اس کے پاس کتنی زمینیں ہیں، اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، نہیں، یہ میل ہے
ठो इसको, कोई आके तुझे किसी का गिला सुनाए और ताना दे, तेरे पास तो है कुछ नहीं, मुस्कुरा के कहा कर कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी, आपके मेरे से बात की क्या बात है? हमारा सलाम आप पे, आए अल्लाह के रसूल आप पे सलाम। सरकार ने फरमाया लिख का सलाम। कैसे आना हुआ मोहम्मद जानते थे। हमारे यहाँ मोहम्मद उसे कहते हैं जो होने से पहले को जानता हो। बहुत शुक्रिया। कैसे आए हो? अर्ज करते हैं सरकार हमने अपनी किताब में पढ़ा है, ये हमारे पास सहीफा है, इसमें लिखा है ज़मीन पे कोई ना कोई रसूल ज़रूर तुम्हें मिलेगा, शरीफे में लिखा है। और हाँ, अल्लाह ज़मीन को हुज्जत के बगैर खाली छोड़ता ही नहीं। और इसमें लिखा है अगर तुम्हें अपने नबी के बेटे की ज़ियारत का इश्तियाक हो तो रसूल से जाके कहना उसकी मर्जी वो कराए, या कोई ना कोई उसका वसी ज़रूर होगा, या वो वसी को कह दे वो ज़ियारत करवा देगा। या रसूल अल्लाह हम इसलिए हाजिर हुए थे कि ज़रा हमें जनाब हाम की ज़ियारत तो करा दीजिए, अरसा हो गया उनको दुनिया से गए हुए। पाक रसूल ने चेहरा अनवर दाईं तरफ फेरा, फेरने की देर थी, अली बादशाह फिरते फिरते आ गए। हमारा सलाम पाक रसूल पे। सरकार फरमाया या अली आप पर भी हमारा सलाम। या अली ये आए हैं जनाब हाम से मिलने, जरा इनकी मुलाकात तो करवा दीजिए। आगे अमीर मुमकनात ने पाक रसूल को ये नहीं कहा सरकार कहाँ है वो हाम, कैसे कराऊंगा, अली थे। सरकार अली बादशाह ने फरमाया आओ चले। अली बादशाह आगे आगे, ये जितने भी लोग थे पीछे पीछे साथ। एक मस्जिद के सतून के करीब जाके अमीरुल मोमिनीन रुके, रुक के जमीन की तरफ इशारा फरमाया। इशारा फरमा के या अली ने कुछ पढ़ा, साथ फरमाया क़ुम बिइज़्निल्लाह। जमीन फटी, नीचे से जनाबे हाम बरामद हुए। लंबे गेसू हैं, सफ़ेद बाल हैं, बड़ी रीश है, सफ़ेद रीश है, खूबसूरत चमकता चेहरा है। उड़ते ही जनाबे सामने जनाबे अमीर कायनात को कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। बड़े दिन में सोचता रहा बासनगर वालों ये राज क्या है। उठते ही फौरन अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हालांकि अरसा हो गया उनको दुनिया से गए हुए, मेरा सलाम आप पर है अमीर अल मोमिनीन। तो मानना पड़ेगा कहीं मुलाकातें थी। बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी शाह जी, कहीं मुलाकातें थी। बस मैं एक जुमला और अर्ज कर तो फिर आता हूँ जिस मकसद के लिए हम आज इकट्ठे हुए। सरकार का जश्न बादशाह पे गुफ्तगू हो और उसी ज़िमन में मैं दो चार गुजारिशात पेश करूँगा। थक जाओ तो इशारा कर देना है जी। अच्छा मतलब सरकार फरमाते जनाब शाम ये आपके चाहने वाले आए हैं, मुलाकात करना चाहते थे। अब इनके हाथों में था अब्बास नगर वालों सहीफा किताब। ये अली फरमाते पहचानो यही है। देखा अबरू हाँ ऐसे, आंख ऐसी, भाई क्या बात है, चेहरा ऐसा। कहते हैं हाँ लगते तो वही है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा शक है। इनको कहिए अमीरुल मोमिनीन, इनको कहिए इस सहीफे में से कोई सूरत पढ़े। भाई बहुत शुक्रिया।
اچھا اردو میں سورت دو لفظوں سے لکھا جاتا ہے، ایک سین سے، ایک، بہت شکریہ، شین سے سورت کون سی ہے؟ بہت شکریہ، اور سواد سے چہرہ، ہم سب کا، یعنی ان کی صورت، میری صورت، یہ صورت سواد سے ہے، شین سے دوسری صورت، سواد سے دوسری صورت۔ آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے دل چاہ گیا ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، جناب شام نے علی کی صورت دیکھ کے صورت پڑھی۔ میں نے تو آپ کی محبتوں کو دیکھا ہے، میں نے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ لو جی، کہتے ہیں ہاں ہمیں یقین ہو گیا یہی ہے۔ اب انہوں نے امیر المومنین کی طرف دیکھ کے عرض کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یا علی فرماتے ہیں دوبارہ جائیے، لیٹ جائیے، اب میں ہی مہدی کے شکل میں آ کے اٹھاؤں گا۔ مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ یہ میرا مقصد کیا تھا بتانے کا؟ میں نے کہا نا میں ایک چھوٹا سا گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا سے بھی چلے جاؤ، علی والوں سے وعدہ ہے جہاں بھی دفن ہوں گے مہدی قبر پہ آئے گا۔ بہت شکریہ، گھبراہٹ ان کو ہو جن کا وارث نہ ہو۔ اچھا بات جہاں سے چلی تھی متقین کی یاد ہے، تھک تو نہیں گئے؟ حضور ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا، واجب الاحترام قابل قدر سید میرے ساتھ سفر کیجئے گا، سوچ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے جو بات کر گیا، میرے ساتھ سفر کیجئے گا، بعد میں بیٹھ کے اکٹھے سوچیں گے۔ بات متقین پہ تھی، متقی وہ جس کے اعمال کو شیشے میں رکھ کے پوری کائنات میں پھرایا جائے، یاد ہے نا؟ اس کو ذرہ بھر بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ سینہ چوڑا کر کے کہے جس کا دل چاہے جب چاہے جہاں چاہے دیکھ سکتا ہے۔ میں نے اگلی بات جو کی وہ بڑی باکمال تھی، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا ہم سب اس معیار پہ ابھی نہیں پہنچے، ایسے کہا، تو پھر اس کا مطلب نہیں پہنچ سکتے تو پھر نہیں پہنچ سکتے، نہیں، اگر نہ پہنچ سکتے ہوتے میں نے کہا ہمیں امام بارگاہ نہ بلایا جاتا، یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ آؤ پھر آج عہد کرتے ہیں، 15 رمضان ہے، ہم بھی انشاءاللہ مقام میں متقی پہ پہنچیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے 2-3 کام کر لینے۔ پہلا کام، آج کے بعد جو ہو گئی یہ ہر کو بھی ماضی یاد نہیں دلاتے۔ مہربانی عباس نگر والوں، بہت شکریہ مرید کے، مہربانی۔ آؤ چھوٹے چھوٹے 2-4 کام کا فیصلہ کرتے پھر میں امام کی بارگاہ آئیں گے، آج کے بعد وہ حرام پہ نہیں مہدی کے پاس کعبے جائیں گے۔ اتنا تو عہد کر ہی سکتے ہیں نا؟ متقی جو بننا ہے انشاءاللہ، جو قدم ادھر چل کے آئیں گے پھر ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ بہت شکریہ، مشکل بات تھی، بول پڑے ہو، میں شکر گزار ہوں، یقین کیجئے سخت بات تھی۔ آؤ متقی پن کا دوسرا کام، جو ہاتھ علم اٹھائیں، جو ہاتھ علم کو مس ہو، عہد کر لیتے ہیں آج کے بعد وہ حرام پہ۔ دیر نہیں لگے گی مقام اتقاء پہ پہنچنے میں، انشاءاللہ فوراً پہنچ جائیں گے۔ ویسے بھی علم کی ایک شان ہی نرالی ہے، ماں بچپن میں ڈوری باندھ کے علم کے ساتھ باندھ دیا کرتی تھی، بچپن کی باتیں نہیں بھولتی، ماں سے پوچھنا، آج بھی بیٹیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باندھتی ہیں، اماں یہ کیوں باندھتی تھی؟ کہے گی چاہتی تھی تو غازی کا غلام بن کے رہنا۔ پھر ہمیں چھوٹے چھوٹے علم بنا کے دیتی تھی، سب کو بنا کے دیتی ہے، جاؤ جلوس میں آگے آگے چلو، ہے یہ نا ایسے؟ ایسے ہے۔ اچھا آپس کی بات ہے، ہمارے لیے علم کتنا متبرک ہے کہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، ایسے ہی ہے۔ گھروں پہ لگا ہو، کہیں دور سے شجی نگاہ پڑ جائے، فوراً چہرہ ادھر چلا جاتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، علم عباس نظر آ گیا۔ اچھا میں عباس نگر سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایک چھوٹا سا پیغام دے کے میں بس جشن پڑھتا ہوں، باتیں کہیں دور نہ نکل جائیں۔ میں عباس نگر آیا،
आते ही मुझे जैगम शाह जी ने, मिसाल देने लगा हूँ, जैगम शाह जी ने, उनके बड़े भाई ने, बाकी सादात में मेरे दाएं में बैठे, मौला सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। दिल थमा। अच्छा जी, मैं सैयद के पास आया, सैयद कहने लगे आइए बुखारी साहब ज़रा आपको छत पे लेके चलो। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। छत पे ले गए। बड़ा खूबसूरत अलम अब्बास, बेटियाँ आपने भी बाबा ज़रा कौन से सुनाए, खूबसूरत अलम अब्बास, बहुत प्यारा। वही कहने लगे देखें कैसे है। मैंने कहा जी कमाल, क्या कमाल अलम आपने लगाया। कहने लगे दिल ठंडा हुआ। मैंने कहा माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये तो बताएं ये वही अलम है जो सरकार अब्बास के हाथ में था। कहने लगे सैयद वो नहीं, उस जैसा है। मैंने कहा सैयद मैं आपसे 2 सवाल करूंगा मिंबर पे खड़े होके, जवाब देंगे। कहने लगे जी बिस्मिल्लाह मैं हाजिर हूँ। लो जी, मैं मिंबर पे आया, मैंने जैगम शाह जी को कहा जैगम शाह जी जो अलम का आपने मुझे सलाम कराया ये कहाँ से लेके आए। कहने लगे यहीं अब्बास नगर के पाइप की दुकान से पाइप लिया, फिर कपड़े की दुकान से थान से 1.25 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर का कपड़ा कटवाया। मैंने घर आके अपनी माँ बहन बेटी को कहा वुजू करके सी। बस सीने की देर थी, अलम नस्ब कर दिया। दोस्तों मोमनों को बुला के हाजिरी खिला दी। मैंने कहा इसका मतलब है अब्बास नगर का कपड़ा, अब्बास नगर का पाइप, मुरीद के का कपड़ा, मुरीद के का पाइप अगर अब्बास से निस्बत पा जाए तो बुलंद। आइए रमजान है, हम भी वादा करते हैं मुत्तकी बन के गाजी को दिल में बिठाएंगे, और जब गाजी दिल में बैठ गया फिर अलम भी बुलंद और हम भी बुलंद। बहुत शुक्रिया यार, ये दर्द दिल था जो मैं आपकी खिदमत में एक और अर्ज कर गया। अगर कपड़ा हैदरी, अगर कपड़ा और पाइप अब्बास से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है तो हम क्यों नहीं। इतना टाइम लगता है, और यकीन करो निस्बत ही ऐसी चीज है जिस पे पूरे इस्लाम की इमारत खड़ी है। अच्छा कुछ अहले सुन्नत दोस्त हमारे बैठे होंगे हमारे साथ, हो सकता है बाद में कहें जैगम शाह जी अपना एक सैयद बुला लिया, खतीब बुला लिया आपने, ये कहेंगे निस्बत पे ही सारा कुछ खड़ा है। इन्होंने वाज़े नहीं किया। इनको कहना आपकी कोई ख्वाहिश है, वो कहेंगे जी अल्लाह का शुक्र है मेरी ख्वाहिश है मैं मस्जिद बनाऊँ, खुदा आपको और तौफीक दे ज़रूर बनाओ। कहना जी मेरे भी ख्वाहिश है मैं अपना घर बनाऊँ। ठीक है जी, इकट्ठे शुरू करेंगे जी, ठीक है। दोनों चले गए भट्ठे वाले को कहा ईंट दो। उसने कहा तुमने कहाँ लगानी है, कहा घर में। तुमने कहाँ लगानी है, अल्लाह के घर में। बहुत शुक्रिया। ईंट एक भट्ठे की, बनने वाली एक भट्ठे की, एक को निस्बत ने बंदे का घर बना दिया, दूसरे को निस्बत ने अल्लाह का घर बना दिया। बंदे के घर में जूते लेके आओ, अल्लाह के घर में बाहर उतार के आओ। क्यों, कोई ऊपर से अर्श से उतरी ईंट है? कहा नहीं भट्ठे की है। फिर भट्ठे की ईंट को कमाल क्या? कहा अल्लाह की जात से निस्बत हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह की जात से निस्बत हो गई। अगर अल्लाह की जात से निस्बत एक कागज को हो जाए, उस पे इंग्लिश उर्दू लिखे बंदा और वो फेंक सकता है, मगर बिस्मिल्लाह लिखे, अल्लाह लिखे, वो कागज फेंकता नहीं, क्योंकि निस्बत जो हो गई। अगर एक कागज निस्बत रसूल अल्लाह मोहम्मद पाकर लोगों के दिलों में रहता है या लोगों के घर में ऊंची अलमारियों में रखा है, तो कोशिश कर अपना मकाम इतना बुलंद कर कि तालिबे जन्नत ना बन, हर काम में लालच ना कर, बल्कि शिया कहते उसे हैं जो जन्नत को बांटता हो। जिस तरह एक आम निस्बत बुलंद है, तेरे साथ भी अली की निस्बत है। इस निस्बत को बहुत शुक्रिया। इस निस्बत को कायम करने के लिए मैं पाक हसन के 2 छोटे छोटे वाक़ियात। शाह जी थक तो आप गए हैं, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, थकना नहीं। इरफान और मार्फत की मोती हैं। इस निस्बत को कायम रखने के लिए मासूम के 2 कर्म बताने लगा हूं।
اسی حسن مجتبیٰ کے جن کا دن منا رہے ہو. کون حسن مجتبیٰ؟ جس نے اسلام میں واجب ہونے والی پہلی نماز ظہر کے بعد دنیا میں آ کر ماں کو مصلی پہ بٹھا کر بتا دیا ہماری مرضی ہے، ہم کہیں آئیں وہ بھی کعبہ ہے، تھکنا نہ آیا. دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنبھالیے گا حضور، بڑے قیمتی ہیں، بس میں جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سرکار تشریف فرمائے حسن مجتبیٰ سبز قبا سبط اکبر کریم اہل بیت ذکی. کیا بات ہے. اب ذکی پہ گفتگو کرے تو بات کہیں دور چلی جانی ہے. چلو بچوں کو بتاتا ہوں بیٹا، قرآن میں اگر اشتیاق بن جائے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو لفظ ذکی پہ غور کرنا، جناب عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا. تو بیٹا اس کو مختصر جواب اس کا یہی ہے، ذکی اسے کہتے ہیں جو نطفے کا محتاج نہ ہو. بے مہربانی یار، مہربانی. یہ صاحب کے شہزادے کا لقب ہے. سرکار تشریف فرمائے میری طرف دیکھنا، بس اسی مقام پہ آنے کے لیے، متقی بننے کے لیے، کمال پہ آنے کے لیے، نسبت کو کمال پہ لانے کے لیے پاک حسن کے چھوٹے چھوٹے دو واقعات، ایک منٹ میں، ایک سوا منٹ میں سنو. دعا اور یا علی مدد اتنا ہی کافی سمجھنا. سرکار تشریف فرما ہے، اتنی دیر میں ایک بندہ آیا. سرکار میرا سلام یا ابن رسول اللہ کہہ کے مخاطب ہوا. سرکار نے فرمایا علیک السلام. شاہ جی دیکھیے گا، سرکار فرماتے ہیں کل تم فلاں مقام پہ بیٹھ کے فلاں گفتگو کر رہے تھے. بات کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں لے کے آئے؟ انہی کریموں کے صدقے. ان کا احسان ہے جس نے نچوڑ سنبھال لیا، زندگیوں کے رخ بدل جائیں گے. فلاں مقام پہ بیٹھ کے فلاں گفتگو کر رہے تھے. بندہ دوسرے کو کون ہلا کے کہتے ہیں انہوں نے کہاں ہمیں دیکھا، یہ تو تھے ہی نہیں. فرمایا خبردار، زمین پہ تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، جو بولو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہے متقی بننے کا تحفہ. آئیے کوئی گناہ کرتے وقت سوچنا کہیں مہدی ساتھ نہ ہو. بندے بندوں کا تو حیا کرتے ہیں، بندے کیمرے کا بھی حیا کرتے ہیں. ڈر لگتا ہے بات وائرل نہ ہو جائے. کمال آل محمد کا عاشق وہ ہے جو مولا کا حیا کرے. ایک چھوٹا سا واقعہ 1 منٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ تحفہ دیا میں نے نچوڑ کی صورت میں حضور. دوسرا ایک چھوٹا سا بہت مختصر سا، کسی نے، اچھا یہ لکھا ہے شافعی نے، وہ اپنی خطاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کسی نے پاک حسن سے ایک بات کی کہ جناب ابو ذر، پتہ ہے نا جناب ابو ذر، بڑا تحفہ ہے حضور. ویسے اس پہ کم از کم 2-3 مجالس پڑھی جا سکتی ہیں. جو جملہ میں عرض کرنے لگا، جناب ابو ذر، سر اٹھائیے گا، واجب الاحترام، قابل قدر. جناب ابو ذر، پاک حسن بادشاہ کو کہتے ہیں جناب ابو ذر کے بارے میں نے سنا. وہ روایت کرتے اپنی خطاب میں کہ کسی نے کہا پاک حسن کو، ہم نے جناب ابو ذر کے بارے میں سنا، وہ اکثر کہتے تھے مجھے تندرستی سے زیادہ بیماری پسند ہے. شاہ جی یہ بڑا معیار ہے، ورنہ یہاں بندے بیمار ہو کے تندرست ہونے کی دعائیں کرتے پھر رہے ہیں. آگے کہتے تھے، وہ بندہ کہہ رہے ہیں پاک حسن کو، اے ابن رسول اللہ، ابو ذر کہتے تھے مجھے امارت سے زیادہ غربت پسند ہے. اسی میں پیغام ہے اور بہت بڑا پیغام ہے، نتیجہ سنبھالیے گا. پاک حسن مجتبیٰ نے مسکرا کے فرمایا اللہ رحم کرے ابو ذر پر، اس کی عقیدت ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا ایسا ہو جو ہماری رضا پہ راضی ہو. یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا یار، مہربانی یار، ہو گیا جشن، بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا. جو ہماری رضا، جو ہماری، مہربانی حضور، جو ہماری رضا پہ راضی ہو. بڑا مشکل کام ہے ان کے رضا پہ راضی رہنا. جو ہو گئے وہ کہتے ہیں لبیک یا حسین.
नहीं, कुछ बंदे थक गए हैं। शायरी मेरे पास बहुत है पाक हसन मुश्तबा की। मैंने कहा देखता हूँ कोई जमाई आती है तो मैं फिर शायरी पढ़ता हूँ, लेकिन माशाअल्लाह जाग के सुन रहे हो इसलिए मैंने शायरी को नहीं खोला। संभालना मैं चाहता हूँ, जितना ज़्यादा वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ मार्फत के मोती आपकी झोलियों में डाल जाऊँ। रज़ा पे राज़ी रहने वाला कहता है लब्बैक, ये नारा लगता है अक्सर हमारा लब्बैक या हुसैन। लगाते हैं ना, आपको भी तो आता ही होगा ना, जरा सुनाना। हजूर बस 1 मिनट में जुमला सुन लो, 1-1.5 मिनट में दुआ सुन लो। और या अली मदद, संभालना इरफान और मार्फत का मोती है। बच्चों, जवानों, बच्चियां, बेटियां, बहनें, माएँ, भाइयों, लब्बैक का मुख्तसर तर्जुमा ये है, तू हुक्म कर मैं हाजिर। तू आर्डर लगा मैं हाजिर, तू हुक्म कर मैं हाजिर। सैयद आपका नाम क्या है? भाई कमर बादशाह जी तशरीफ फरमा है। मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए आपको लब्बैक समझा देता हूँ। सैयद बादशाह भाई हैं, खून है, मुलाकात शायद कहीं हुई हो, आज दोबारा हो गई। फ़र्ज़ करो इनकी और मेरी शनासाई बड़ी पुरानी है, मेरे लिए ये बड़े मेहरबान हैं। क्या करते हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो खामोशी से भिजवा देते हैं, मेरे लिए अकेले बैठ के दुआएं करते हैं। मेरा भाई है, मेरा खून है, जहाँ भी रहे बादशाह की निगाह पनाह में रहे। मुझे कोई मसला हो इनको पता चल जाता है, कोई ना कोई हल निकालते हैं। इन्होंने पूरे इलाकों में ऐलान कर रखा है, खबरदार असद बुखारी मेरा भाई है, कोई मैली आंख उठा के ना देखे। इतने इनके एहसान हैं। एक दिन कमर शाह ने मुझे कह दिया, ये मिसाल ही खड़ा दे रहा हूँ, एक दिन कमर शाह ने कह दिया असद बुखारी भाई ये काम तो कर। मैंने कहा शाह जी देगा क्या? मिसाल ही देनी थी, अल्लाह करे मैं समझा पाया, बहुत शुक्रिया हजूर। मैंने कहा शाह जी देगा क्या? पूरे अब्बास नगर ने मेरा कंधा हिला के कहा असद बुखारी कुछ हया कर, उसके एहसान तो याद करना। खोलेंगे इंशाअल्लाह लब्बैक या हुसैन को, ज़रूर कहो, इसके बगैर चारा नहीं। लेकिन लब्बैक कहने के लिए मयार इश्क का अपनाना पड़ता है, और इश्क सीखना है करबला से सीख। इस जश्न की कसम मुझे कोई कहे ना सैयद एक अशरा नहीं, कम से कम 100 अशरे पढ़ के दे करबला पे, लेकिन जो नचोड़ 100 अशरों के बाद देने वो पहले दे। एक ही दूंगा, 100 अशरे पढ़ने के बाद कमर शाह एक नचोड़ दूंगा। करबला कहते उसे हैं जो लालची को कबूल नहीं करती है। मेहरबानी, अच्छा लगे हो तो बिस्मिल्लाह यार, मेहरबानी अब्बास नगर वाले। फरमाया हम चाहते हैं हमारा चाहने वाला हमारी रजा पे राजी हो, बस। मेरे बात किसने पढ़ना है? अच्छा बिस्मिल्लाह। मैं बस एक दुआ का, मुझे 1 मिनट की इजाज़त देते हो तो दुआ में अच्छा मुझे पता होता ना भी पढ़ना है। मैंने कहा शायद देहात का माहौल है, बंदे सुबह काम काज पे जाते हैं, थक ना गया। मेरा दिल था 2 घंटे का खिताब हो, नहीं फिर थोड़ी मुतवज्जेपन शुरू कर दे। मैं हाजिर, मैं आपके लिए हाजिर। मैं तो जा रहा हूँ, आजकल अफ्तारियाँ जगह जगह घरों में लोग बुलाते हैं, मगरिब से पहले घंटा बैठ के गुफ्तगू करते हैं मौला की, फिर अफ्तारी करते, फिर आ जाता हूँ कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जिस दिन मैंने मजलिस ना पढ़नी हो, मेरी तो ख्वाहिश है घर घर में जाऊँ, मोमिन मोमिनात बेटियाँ जागें, इनको भी पता होना चाहिए इन्होंने करना क्या है। ये आएंगी जिक्र सुन के सारा दिन चली जाएंगी, इनसे पूछो क्या हुआ, भाई सोना जिक्र सी, और जिक्र तो है ही सोना, गल की सी। चलो आ गई बात, मुझे शाह जी 1 मिनट में और लेना चाह रहा हूँ, 1 मिनट दुआ के लिए लूंगा, 1 मिनट और है। मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें, तुम अली वालियां हो, तुम्हारा किरदार बाकियों से मुख्तलिफ होना चाहिए। मेरी बच्चियां तुम्हारी गोदों में पलने वाले बंदे कम से कम वफादार इमाम ज़मान बनने चाहिए। आओ मैं
تمہیں وہ وفادار امام زمان بننے کے لیے گودوں میں پلنے والوں کے لیے مشورہ دے جاؤں، میری بیٹیاں کوشش کیا کرو کھانا تیار کرتے وقت درود پڑھا کرو، اللہم قل ولیک پڑھا کرو، نعت علی پڑھا کرو۔ کوئی کہہ دے بیبی یہ آٹا گونتی ہے اللہم قل ولیک، ڈوئی چلاتی ہے نعت علی مظہر العجائب، پیاز کاٹتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہر وقت درود دعا درود دعا۔ پوچھیں گے ان کو بتا دینا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں؟ مہربانی شاہ جی، اللہ اکبر۔ میری بچیاں میری بیٹیاں، دوسری ذمہ داری میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کوشش کرو جو ہی کھانا سامنے آئے گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ کہو یہ صدقہ امام زمانہ ہے، کیونکہ ہر دور میں ہر زیرو زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے۔ اس کا مطلب جس کا کھاؤ، ان کو کہو پہلے کھانے سے شیو یہ یاد کر لو، ریکارڈ کر لو، ایک دوسرے سے پوچھ کے یاد کرنا کہ سید کہہ کیا گیا۔ میری بچیاں اپنے گھر والوں کو کہو لقمے کو ہاتھ نہ لگانا جب تک اللہم قل ولیک نہ پڑھنا، جس کا کھاؤ۔ اور میری بچیاں ان کو بتاؤ جب یہ کھانا کھا لے شکر ادا کرے پروردگار کا، اور شکر کے ساتھ کہے خدایا حجت کا صدقہ جو تبرک کھایا ہے کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا کر۔ مہربانی میری بچیاں، ایک بات اور کرتا جاؤں، بس ایک بات اور، کمر بھی بڑی ضروری ہے۔ اپنے بچے بچیوں کو بچپن سے لوری میں یہ کہنا شروع کر دو میرا نہیں تو امام کی امانت ہے۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اے جو کہتے ہو نا میرا پتر میرا پتر، لوریوں میں ان کو بتا دو حجت کا ظہور اچانک ہونا ہے، اچانک آ گئے لبیک کہنا۔ اگر تم نے لبیک نہ کہا ہم دودھ نہیں بخشیں گے۔ بچپن میں ان کو شعور دلاؤ۔ نہیں کچھ بندے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سید کہہ گیا حجت کو لبیک۔ ارے بھائی دور دور کی بات ہے نا، گل ویلے دی پھل موسم دا، کیا کرے خدا نے بھیجا جو اس دور میں ہے۔ شاید نہیں سمجھا پایا، چلو اور آسان کر دے تو 1 منٹ شاہ جی میں اور مانگنے لگا ہوں۔ قمر شاہ جی، ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے، ہم سب انسان ایک مستقبل کے لیے دوڑے۔ کسی سے پوچھو حضور نوکری کیوں کرتے ہو، زیگم شاہ سے پوچھو کیوں کرتے ہو، کہے گا شاہ جی اس لیے کرتا ہوں نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا، بل دوں گا، بچے پڑھاؤں گا، پیسے اکٹھے کر کے مولا کا ذکر کراؤں گا۔ شاہ جی آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں، کہنے لگے سید وہ کاروبار کیوں کرتے ہیں، کاروبار کریں گے تو منافع کمائیں گے تو گھر چلائیں گے، رات کو کیوں سوتے ہو صبح اٹھیں گے، شادی کیوں کرتے ہو نسل بڑھائیں گے، ابھی اتنا تم نے کھایا کیا پلان ہے، اور نہیں رات کو پھر کھائیں گے، مستقبل اٹھیں گے جائیں گے کھائیں گے۔ سنبھالنا نکتہ ہے، زندگی میں کام آئے گا۔ آل محمد کے ذکر میں آ کے علی علی کر کے خالی واپس نہ جاؤ، بلکہ عہد کر کے جاؤ وہ ہور تھا میں بنوں گا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ وہ سلمان تھا، مہربانی، وہ سلمان تھا میں بنوں گا، وہ فضا تھی۔ اس طرف بھی توجہ کر لو، نکلاؤ جنت کے چکر سے، تمہارا معیار بہت بلند ہے۔ جنت شیعہ مانگتے نہیں بانٹتے ہیں۔ میں کہہ گیا تمہاری خدمت میں اتنی حسرت تو رکھو نا،
ذکر میں آنے کے بعد، گھر میں رہنے کے بعد، اور انشاءاللہ تقوی کے باکمال نظام پہ چل پڑو گے۔ اور خدا کی قسم اگر ہم حور بن گئے، اور انشاءاللہ بنیں گے، اگر کیوں کہوں انشاءاللہ بنیں گے، اگر ہم حبیب بن گئے، بندہ سوال کر سکتے سید ممبر پہ کھڑا ہو کے گیا، ہم حور بن گئے، حبیب بن گئے، سرکار کے تو بندے 313 ہیں، یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہیں۔ اب میں تجھے کتابوں سے ثابت کروں، بندے ڈراتے ہیں تجھے امام کو نہ بلانا، ہماری اوقات نہیں، ہم گناہگار ہیں۔ جو ڈراتا ہے نا اس کو کہے تو اپنا خیال کر، میں جانوں مولا جانے۔ وہ کہے گا تجھے پتہ ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کو بتانا تلوار عام نہیں، شجرہ شناس ہے۔ مہربانی، شجرہ شناس تلوار ہے، ہمیں نہ ڈرا۔ سرکار بڑے کریم ہے، سلطان کائنات خطاب، اور اس کے علاوہ کئی رجت کے کتابوں میں لکھا ہے سرکار کے 313 مرد کمال وفادار کمانڈر ہیں، 50 عورتیں کمانڈر ہیں، تعداد 363 ہے۔ ایک ایک سرکار کے کمانڈر کی آگے اوانین و انصارین کی فوج ہے، جن کی تعداد لکھی ایک جیسی نہیں، کسی نے لکھا اتنے لاکھ۔ ویسے آپس کی بات ہے، جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا اس کے بندے 313۔ مہربانی یار بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہمت کرو، میں بنوں گا انشاءاللہ، میں بنوں گا۔ اور ہاں جب بن گئے ہمارا معیار، شاہ جی بس قمر شاہ جی اتنا ہی کافی ہے، ہمارا معیار اس حور سے بلند ہے۔ نقیب ممبر صاحب، ہمارا معیار اس حور سے بلند، میری بیٹیوں کا معیار اس جناب فضہ سے بلند۔ میں نے چھوٹا جملہ نہیں کہا، میں تو حیران ہوں آپ میں سے کسی نے مجھ پہ فتویٰ نہیں لگایا۔ ممبر پہ کھڑا ہو کہ سید کہہ رہے اس حور سے بلند، اس فضہ سے بلند۔ میں بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں کر رہا، دلیل پہاڑ سے وزنی ہے، اگر سنبھال سکے تو پھر سنبھال۔ حضور کیا بات ہے حور کی، کیا بات ہے فضہ کی، مگر دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔